دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہائی جیکنگ کام ہے جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد ہے جس نے ایک نہیں 2 بار جہاز ہائی جیک کیا۔ لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1969 کو اغوا کیا۔ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہے۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن معلوم حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ خاتون اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کے بحفاظت واپسی کی شرائط اور تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبار اتنے لیلا خالد کے انٹرویو نشر اور شائع کیے اور عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اپنایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں نگ نہیں گولی جڑی ہوئی تھی۔ پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکامیاب ہوئی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک مہینہ بھی گزرا نہیں تھا کہ فلسطینیوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوں لیلا خالد کو قید سے رہائی مل گئی۔